اس کتنا بڑا رازق ہے، دیکھو اللہ کتنا بڑا رازق ہے. روزانہ 70 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو. وہابو کے معنی پرووائڈر، یہ تمہارے رزق کو کھولے گا. فجر کی نماز کی شرط ہے، سمجھ میں آئی؟ ظہر عصر میں بھی ملے گا، لیکن فجر پہ اٹھنا اور پڑھنا. 4 بجے تک جا کے فجر پہ سو جانا نہیں، یعنی میں زیادہ نہیں بولتا. تو فجر کی نماز میں کوئی 70 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا نا، اللہ اس کا رزق. اور فجر کی نماز میں زیارت وارثہ اگر کوئی پڑھے گا اس کا رزق بھی کھل جاتا، حلال رزق کھلتا. اور شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد، اس کے ساتھ ایوری تھرسڈے اپنے باپ کے لیے زیارت وارثہ پڑھو، روز پڑھو. جمعرات کو باپ کی لحد پہ جانا، باپ کی لحد پہ جب جانا تو سرانے بیٹھنا، ماں کی لحد پہ جانا تو پینتی بیٹھنا پیروں کی سائڈ پہ. اور باپ کی لحد پہ جا کے روز. اور شب جمعہ میں جب جانا، جمعرات کو مس مت کرو اپنے باپ کی لحد، قبرستان کو جانا. میں یوتھ کو بول رہا تم جایا کرو ہر شب جمعہ، اور زیارت امام حسین وہاں جا کے پڑھنا. پڑھ کے دیکھو کہ ان کی طرف سے تم پڑھو گے تو وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے. تمہارا کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جاؤ شب جمعہ. اور ایک چھوٹا سا سلام دے رہا، یہ سلام ہو سکتا ہے یا لکھا ہوا ہو، اگر نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو وہ سلام بھیج رہا. یہ امیر المومنین کا سلام ہے، میرے مولا کا سلام ہے. میرا مولا یہ بول رہا کہ تم باپ کی ماں کی میت پہ لحد پہ جانے سے پہلے گیٹ کے پاس کھڑے رہ کے پڑھنا. اگر تم نے پڑھ دیا، جانے سے پہلے تم باپ کو تحفہ دو گے. یہ وہ سلام ہے جو شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ، اینڈ ہوتا کیفا وجودکم قولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا سلام ہے، صرف 1 منٹ کا سلام. نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں دیتا. آپ کو معلوم اس سلام کا ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین کہ یہ اس کا سلام کا ثواب یہ ہے کہ جیسے ہی تم سلام ختم کرو گے، جیسے ہی سلام ختم کرو گے، اللہ تمہارے پڑھنے والے کے اور تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. سب سے زیادہ قبرستان جانے کا حکم ہے. ایک مخصوص دعا ہے جو شب قدر کی رات میں پڑھی جاتی، ہر کتاب میں موجود ہے. 1000 اللہ کے نام ہے اس میں. جوشن کبیر پڑھی جاتی، اس میں 100 مرتبہ، میری طرف دیکھو، 100 پڑھتا ہے ایک آدمی، لیکن سب بیٹھ کے ایک چھوٹی سے جملے جس کو دہرائے جاتے 100 مرتبہ. کیا پڑھی جاتی اس میں؟ سب پڑھتے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانکا سبحانکا، یہ اس کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے. لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان. پھر بولتے ہیں الغوث الغوث، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. پھر بولتے ہیں خلصنا من النار یا رب، یہ میں بول رہا یا شب قدر میں جوشن کبیر بول رہی. ہر آدمی بچپنے سے پڑھ رہا. اس کے معنی کیا ہے؟ خلصنا من النار یا رب، کہ پروردگار تو مجھے آگ سے بچا لے. یہ میں نہیں بول رہا، یہ آپ کو میں دعاؤں کے نام لے کے بول رہا جو آپ پڑھتے ہیں. اسی رمضان کی 13، 14، 15، رمضان کی 13، 14، 15 رمضان میں ایک مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے ہر مسجد میں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. اس میں 50 مرتبہ ایک ہی جملہ بولتے. کون سی دعا ہے وہ؟ دعائے مجیر، کہ اللہ آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے. یہ میں نہیں بول رہا، آپ پڑھ رہے دعائیں. آپ سمجھو میں کیا بول رہا، کوئی نہیں بولتا نا. اب سنو، یہ ممبر کا حق ہے. اگر آج میری مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی عمل کر لے تو میری مجلس کامیاب ہوگی. فکر بدل گئی تو کامیاب ہوگی. 3 دن مسلسل 13، 14، 15 رمضان، 19، 21، 23 کو دعا جشن کبیر. اس کے بعد مسجد میں نماز میں مولانا خنود میں کیا پڑھتے؟ آپ بھی پڑھتے، قرآن کا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتینا، آپ بھی تو پڑھو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. روز سنتے ہو وقنا عذاب النار.
اللہ تو آگ سے بچا لے. اگر آگ نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے؟ یہ امام علی کیا؟ امام علی نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی. دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ دعائے کمیل ریکمینڈڈ دعا ہے جو نیچے کام آنے والی ہے. اس میں بھی بولتے ہو مولا بول رہے کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جب تک تمہارے ذہنوں میں وہ تصور نہیں رہے گا تم گناہ سے نہیں بچ سکو گے. اور گناہ سے بچنا مولا علی کا چاہنے والوں کا کام ہے. آگ سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ آگ سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑا حرام کھانا، حرام آگ کی طرف لے کے جائے گا. دوسری چیز لوگوں کی اپنی زبان سے چغلی کرنا. اس کی بھی بات، اس کی یہاں کی بات سنی وہاں لگا دی، وہاں کی بات سنی یہاں لگا دی، ان کی بات ادھر، ایون تم اپنی وائف کو نہیں بتانا کسی کی بات. معلوم ہے ہر بات بولتے ہو بیوی کو، بولو تمہاری بیوی ہے، لیکن یہ باتیں نہیں بولنا. اس سے پرابلم اس کو بھی ہوگا تم کو بھی ہوگا. ان کا رزق رک جائے گا جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے اور اسی کی بات جا کے باہر کرتے. نماز تمہاری گئی. اگر تم پیچھے جماعت میں نماز پڑھ مولانا کے پیچھے اور نیچے اتر کے کار پارک میں کھڑے رہے کہ مولانا کی بات یہ ہو، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اگر یہ کیا تم نے تمہاری نماز گئی. لیکن میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے بولتا ہوں کھل کے، ڈرتا نہیں ہو تو کبھی نہیں کرنا. مولوی کی بات کر رہے یار تم اگر اس کی بات کرو گے تو تم کو ڈر ہے کہ ایک سجدہ بھی نہیں پہنچے گا. فائدہ کیا وہ نماز ہوگا؟ نماز چینج کا نام ہوتا. کسی کی بات نہیں کرنا. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا، کتنا پیس آ جائے گا. سب سے پہلی چیز جب تم نیچے جاؤ گے نا، اس عذاب سے بچ جاؤ گے. یہ آگ کا عذاب ہے پہلی رات کا. میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا، کبھی پڑھوں گا خمسہ تو اس وقت بتاؤں گا، لیکن آج میں بالکل نہیں چھیڑنا چاہ رہا. میں گھڑی دیکھ کے مجلس پڑھ رہا اس لیے کہ یہاں مسجد ہے، نماز کا وقت قریب ہے تو میں دیکھ کے پڑھ. میں وہ واقعات ذہن میں 2 یا 3 اس وقت آئے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھتا اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد آیا تو زیادہ بمبارڈمنٹ بھی اچھا نہیں.